ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جی مظفر آباد میں. ہندوستان نے ایک مسجد جو ہے اس کو اٹیک کیا، مسجد بلال. وہاں پہ ہمارے نمائندے حیدر شیرازی صاحب موجود ہیں اور وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ذرا دیکھیے. جی میں اس وقت سیدنا بلال مسجد میں موجود ہوں اور اس وقت وزیر اعظم ریاست جموں کشمیر انوار الحق صاحب یہاں پہنچے ہیں اور یہاں وزٹ کیا ہے اس علاقے کا. اور ابھی مسجد کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ انتظامیہ کے مطابق 12 میزائل داغے گئے تھے، جس میں 3 یہاں سے شہادتیں ہوئیں اور 1 خاتون زخمی ہوئی. اور مسجد جو ہے اس میں جو میزائل فائر کیے گئے اس کے بعد یہ صورتحال ہے. آپ خود دکھائیں تو یہ سامنے یہ ادھر کچن تھا، نیچے یہ واش روم کی جگہ تھی، دوسری طرف نماز پڑھنے کی جگہ تھی، جس کی وجہ سے اب یہ بہت زیادہ اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں مسجد میں. اور یہاں سے شہریوں کو دور رکھا گیا ہے، جو بھی یہاں سے گزرتے ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائے تو اپنی حفاظت کے لیے. اور ساتھ ہی اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ اسکول بھی ہے، یہ بالکل اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا اسکول ہے اور آبادی میں یہ مسجد تھی جس کو نشانہ بنایا گیا. مظفر آباد کی یہ صورتحال ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ بھی ہمیں بھارت کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی نظر آ رہی ہے. اچھا جنرل قیوم صاحب، صرف مظفر آباد میں انہوں نے مسجد کو اٹیک نہیں کیا، انہوں نے بہاولپور میں بھی مسجد کو اٹیک کیا، مرید کے میں بھی مسجد کو اٹیک کیا، مساجد کو اٹیک کیا گیا. اور خاص طور پہ یہ جو مسجد ہم نے آپ کو مظفر آباد کی دکھائی ہے، یہ مسجد جو ہے اس کو تو کوئی بھی یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ یہ کوئی ٹریننگ کیمپ تھا. تو یہ مساجد کو اٹیک کر کے کیا میسج دیا انڈیا نے ہمیں؟ دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر درسگاہ جو ہے پاکستان میں وہ ٹیررسٹ کا اڈا ہے. انہوں نے پہلے بھی بالا کوٹ پہ بھی جا کے کہا تھا نا 300 مار دیے، اور آپ خود گئے تھے وہاں اتنے دور علاقے میں اور چند درخت گرائے اور 1 کوا مارا. تو ابھی بھی ان مسجدوں کے اوپر بس ان کا دیکھیں یہ جو ہائپ کریٹ کیا ہے نا مودی نے ملک کے اندر کہ میں یہ کر دوں گا، اور وہ ہند اتوا کی اس کے اوپر اور RSS کے اوپر کر کے پہلے گجرات میں لوگوں کو ہلاک کیا، مسلمانوں کو شہید کیا، اس پہ پھر اوپر پرائم منسٹر بن گیا. تو ابھی ہی وانٹس کہ اس کی ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ ہے الیکشنز کی، اینڈ سیکنڈلی وہ پرولانگ کرنا چاہتا ہے اپنے ٹینیور کو، ادروائز تو کوئی نہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ وی مسٹ سلوٹ اور ایئر فورس آنیسٹ ٹو گاڈ. میں صبح جب یہ دیکھ سنا تو میں نے کہا ایک بھی رائفل اگر گر جائے جہاز ان کا رافیل تو اٹ از اے بگ انٹرنیشنل نیوز. اینڈ دین 3 تو وہ خود انڈین بھی، اور میں پھر BBC لگایا تو انہوں نے بھی کہا کہ یس ان کے یہ ریزنز ہیں. دیکھیں ان کو یہ جو سب کانٹیننٹ میں آرمز کی ریس انڈیا نے شروع کی، نیوکلیئر بنایا ہم نے نیوکلیئر بنانا پڑا، میزائل شروع کیے ہم نے میزائل بنائے، انہوں نے رافیل کا چکر چلایا، ہم نے وہ PL-15 والا ان کے سامنے آ گیا کہ یہ اس کا نکال دے گا. ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اور ایئر مارشل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پلیٹ فارم نیا لینا، ہم آئی فون لے لیتے ہیں تو اگر ہمیں آئی فون کی استعمال کا نہیں پتہ تو ہم صرف چیٹ ہی کر سکتے ہیں نا. ان کو یہ L-19 نہیں ہے، یہ جہاز ایسا ہے جس کے ساتھ پوری عمر گزر جاتی ہے اویئرنیس ہونے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا لاس ہے. 9 بلین کے 36 جہاز آئے ہیں، 4 جہاز کی قیمت ہے $1 بلین $. 5 گرے ہیں ان کے، ان میں 3 رافیل ہیں. $1 بلین تو ایک جھٹکے میں ان کے چلے گئے. تو وہ تو سزا ہے ان کا، یہ جو پاکستان کے ساتھ ایک غلط پنگا انہوں نے لیا. لیکن اس کے بعد پاکستان کی کیا رسپانس ہوگی، آئی ایم شیور کہ سارے پروز اینڈ کانس انڈرسٹینڈ کریں. ایئر وائس مارشل صاحب یہ بتائیں کہ کچھ انڈیا کے ایکسپرٹس جو ہیں ڈیفینس ایکسپرٹس، وہ مسلسل وارن کر رہے تھے پچھلے 5-6 دن سے، مودی کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ انڈیا کی ایئر فورس سے سپیریئر ہے، اور اس نے اپنی سپیریورٹی جو ہے وہ 2019 میں ثابت کی ہے. اور ابھی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے زیادہ پنگا نہ لینا، آپ کی فوج بھی اس قابل نہیں ہے لڑنے کے، اور خاص طور پہ پاکستان کی ایئر فورس تو بہت ہی سپیریئر ہے انڈیا کی ایئر فورس سے. پروین سانی صاحب جو ہیں وہ بہت کھل کے یہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات کی. اب جو ہوا ہے ان کے ساتھ تو یہ پروین سانی صاحب تو صحیح ثابت ہو گئے. ٹھیک ہے جی، ذرا اب ہمیں آپ سمجھائیے پاکستانی آڈینس کو کہ یہ اتنا فرق کیا ہے. پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ اس کو انڈین ڈیفینس اینالسٹ کیوں کہہ رہے تھے کہ اٹ از سپیریئر دین انڈین ایئر فورس، وجہ کیا ہے؟ ہم سب صرف ڈیفینس اینالسٹ ہی نہیں بلکہ بھارتی فضائیہ کے جو سینئر آفیسر تھے، ان کے وائس چیف جو تھے،
انہوں نے بھی دیکھیے فوج جو ہوتی ہے نا وہ ایک ریاستی ادارہ ہے, وہ پروفیشنل آؤٹ فٹ ہے, ان کا کام ہے ریاست کے مفادات کو, نیشنل سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل آنیسٹ پروفیشنل اوپینین دے. جب میٹنگز انہوں نے کال کی اور انہوں نے بیک ٹو بیک بہت ساری میٹنگ چیئر کی مودی صاحب نے, تو اس میں ان لوگوں نے اپنا کنسرن ریز کیے کہ آپ ہم سے جو توقع کر رہے ہیں دس از آسکنگ فار ٹو مچ. اور پاکستان کی افواج اور بالخصوص فضائیہ, کیونکہ آج کل کی ماڈرن وارفیئر میں پوسٹ فرسٹ گلف وار ایئر پار سے ہی جنگ شروع ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, آپ اپنا ڈیسیجن ریویو کر لیں. لیکن ان کا میڈیا چونکہ اتنی ہائپ کریٹ کر چکا تھا, ان کے لیے اس سٹیج پہ ایگزٹ پاسبل نہیں تھا. تو وہی ہوا جو آپ نے پھر دیکھا. کہ اب آپ کا سوال کہ ہمارا اسٹرینتھ کیا ہے, دیکھیے یہ کچھ عرصے سے نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی. فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی یہ ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ وہ ایویونکس ہوں, وہ ریڈارز ہوں اور وہ میزائل ہوں کہ آپ دشمن کے ریڈار یا دشمن کے میزائل کی رینج سے باہر رہتے ہوئے, یعنی اس کا جو فائرنگ انویلپ ہے اس سے باہر رہتے ہوئے آپ اس کو شوٹ کر لیں. تو یہ باتیں شروع ہوئیں 12 میل سے 15 میل سے, پھر بی وی آرز آ گئے تو یہ تھوڑی رینجز بڑھ گئی. اب جب ہم نے چائنیز یہ جو ہمیں ہمارے جو پلیٹ فارم تھے اس پہ لگانے کے لیے ہمیں جب یہ میزائل ملے, تو یہ بات کوئی 200 یا کوئی اس پہ نہیں تھی, اب یہ بات چل گئی ہنڈریڈز آف کلومیٹر. اچھا, تو ہماری فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی جو آئیڈیل کنڈیشن میں 300 کلومیٹر رینج ہے PL-15E کی, تو یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. یعنی دشمن کو آپ نظر نہیں آ رہے, آپ کے پلیٹ فارم پہ اس کو کوئی سگنیچر نہیں مل. اچھا, تو یہ جو آپ دشمن کے جہاز کو 300 کلومیٹر دور سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں جی, تو دشمن کا جہاز رافیل یہ کام نہیں کر سکتا؟ وہ نہیں کر سکتا جی. اچھا جی, اور اگر اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا بھی تو ان کی وہ تیاری نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا, دیکھیے یہ آج کل کے جو جہاز ہے نا, یہ جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے نا, یہ وہ جہاز نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے بس بیٹھے رڈر تھراٹل اور ایلرونز کو استعمال کیا, بیسک فائٹر مینوورز کی, اور سیکنڈ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار کی جو ہم موویز دیکھتے ہیں, یہ اس طرح کی جنگ نہیں ہے. آج کل کے ٹیکنالوجی انٹینسو, اس کے اندر اس قدر زیادہ اس میں جو ہے نا گیجٹس ہیں اور ٹیکنالوجی ہے کہ ایون ہمارے جو سینئر لوگ, میں آپ کو مثال دوں, جو ہمارے F-16 کے پائلٹس, جو F-16 کے جو شروع کے پائلٹس ہیں A اور B ماڈل کے, جب بلاک 52 آیا نا تو وہ کہتے تھے کہ یار ہمیں تو یہ نئے جہاز پہ ہمارے لیے سمجھنے میں ہمیں ٹائم چاہیے, تو یہ ینگسٹرز کا کام ہے. اور اب تو بات اس سے زیادہ 4.5 جنریشن تک چلی گئی, اور آگے انشاءاللہ ہم 5th جنریشن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی کو اسیمولیٹ کرنا, اس کو جو ہے نا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے سینئرز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے ٹیکنالوجی کا بھی ایج رہا اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی. جی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کی آرم فورسز کو کیوں دنیا میں بہتر مانا جاتا ہے. اس وقت دنیا کے اندر 150 ملکوں کے پاس فوجیں ہیں, ان میں پاکستان پہلی 10 افواج میں آتا ہے. ویلر, پروفیشنلزم, بہادری, ڈیڈیکیشن, ول ٹو فائٹ اور جذبہ ایثار کے اندر. اس میں سیلر ہو, آپ کا ایئر مین ہو یا آپ کا سولجر ہو. ایئر مین کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ آؤٹ اسٹینڈنگ اس لیے ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جب 65 کی وار ہوئی تو یہ ہمارے ایسٹ پاکستان کے بنگالی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. یہاں جب ایئر فورس میں رسالپور ٹریننگ ہوتی ہے یا PMA میں ہوتی ہے تو وہ اتنا شاندار, یعنی بین الاقوامی سطح پہ لوگ آتے ہیں تو کرتے ہیں. تو MM عالم نے کیا کیا 65 وار میں 1.5 منٹ کے اندر 5 جہاز اڑا کے رکھ دی. آج وہ یاد تازہ ہو گئی ہے کہ 5 جہاز اور اس کوالٹی کے جہاز MM عالم کی یاد تازہ ہوگی.